بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام الرطب الجنی فی طرق الحدیث فاطمۃ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اس حدیث مبارک کے طرق اور روایت کرنے والے محدثین کا بیان۔ یہ کتاب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ کی ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بیاد حضرت سید جلال الدین بخاری، مخدوم جہانیہ جہاں گشت، و حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا، بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فہرست تو آپ حضرات اس کی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پیش لفظ کو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کریں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے خطہ عرب میں ہر طرف جہل، یعنی عرب کے علاقے میں ہر طرف جہالت اور بے راہ روی، کفر اور شرک، ظلم و زیادتی اور اپنے ہی ہاتھوں دختر کشی جیسے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیٹی کا قتل، اس طرح کے قبیح یعنی برے اعمال رواج پذیر تھے، رائج تھے۔ دوسرے لفظوں میں انسان نے حیوانیت کا جامہ پہن رکھا تھا اور حقائق بتا رہے تھے، یعنی انسان نے جو ہے حیوانیت کا جامہ یعنی کپڑے پہن رکھا تھا، لباس پہنا تھا اور حقائق بتا رہے تھے۔ یہ حقیقت یہ بتلا رہی تھی کہ انسانیت جاں بلب ہے، یعنی انسانیت صرف نام کو ہے۔ ہر طرف اخلاقی پستی کی انتہا ہو چکی تھی، اخلاق کی گراوٹ ہو چکی تھی۔ اب انسانیت کو جی اٹھنے کے لیے سب سے اعلیٰ قوت، طاقت اور اخلاقی جرأت کی ضرورت تھی، سب سے بلند طاقت اور اخلاقی جرأت کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد اپنی مقرب ترین اور محبوب ہستی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر رحمت الہی کا بحر بے کناں یعنی سمندر جوش میں آیا اور انسانیت کے ڈوبتے سفینے کو، انسانیت کی ڈوبتی کشتی کو ایک ایسا ناخدا نصیب ہوا، یعنی کشتی کو چلانے والا نصیب ہوا، جس نے قلیل عرصے میں، تھوڑے سے وقت میں دنیا انسانیت میں ایک فیض رسا انقلاب برپا کر دیا۔ انسانیت کی دنیا میں ایک فیض پہنچانے والا انقلاب پیدا کر دیا۔ خیر الورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تہذیب و تمدن اور انسان دوستی کے وہ اعلیٰ نمونے عطا فرمائے کہ جن کی مثال نہ تو آج کے جدید دور تک میسر ہوئی ہے اور نہ ہی قیامت تک نصیب ہوگی۔ اگر ان انقلابی امور کو، جن امور سے انقلاب آیا ہے، اگر ان کو سپرد تحریر کرنا چاہے یعنی لکھنا چاہیں تو قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی،
قرطاس یعنی کاغذ کم پڑ جائیں گے اور وقت کا دھارا اختتام پذیر ہو جائے گا، وقت یعنی ختم ہو جائے گا، مگر یہ سلسلہ حیطۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکا ہے اور نہ ہی لایا جا سکے گا۔ یہ سلسلہ جو ہے حیطۂ تحریر یعنی تحریر کے احاطے میں یعنی لکھنے میں نہ آ سکا ہے اور نہ آ سکے گا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی حوالے سے بنی نوع انسان کے دامن میں بہت سے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے حوالے سے انسانوں کے اندر ایسے نقوش چھوڑے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی ایسی علامت حضور علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ معاشرہ جہاں بیٹی کا باپ کہلانا گالی سمجھا جاتا تھا اور اپنی دانست میں اس کلنک کو دھونے کے لیے یعنی اپنی سمجھ میں اس داغ کو دھونے کے لیے اپنی لخت جگر کو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں بیٹی کے حقیقی مقام اور فضیلت کو سب پر آشکارا کیا، یعنی بیٹی کی فضیلت کو سب پر اجاگر کیا۔ جب دختر ارجمند سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آمد ہوتی، یعنی حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آمد ہوتی، آپ تشریف لاتی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احترام سے اٹھ کھڑے ہوتے، روشن بخت پیشانی کا بوسہ لیتے، آپ کی جو ہے چمکتی پیشانی کا بوسہ لیتے، اپنی مسند پر بٹھاتے، یعنی جس پیشانی کا نصیب روشن ہے ایسی پیشانی کا بوسہ لیتے، اپنی مسند پر بٹھاتے۔ کبھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ان سے ملتے، اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے ان کے پاس جلوہ افروز ہوتے۔ حضور علیہ السلام جاتے، اگر باہر جاتے تو اخیر میں ان سے ملتے تھے، اور جب باہر سے تشریف لاتے مدینہ منورہ میں واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جان اور جسم کا حصہ قرار دیا۔ ان کی خوشی سے اپنی خوشی کو اور اپنی خوشی سے اللہ کی خوشی جوڑ کر ان سے محبت کی تلقین کی ہے، محبت کی بات کی ہے۔ بات یہیں تمام نہیں ہوئی، بات یہیں پر پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس پر مستزاد یعنی اور مزید سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بغض رکھنے کو، دشمنی رکھنے کو بغض رسالت سے تشبیہ دی ہے، اور بغض محمدی کو بغض ربانی قرار دیا ہے۔ علی صاحبہا، بغض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغض ربانی قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی یہ تالیف، یہ کتاب اس عظیم المرتبت ہستی مخدوم کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پیش کیا گیا نذرانہ عقیدت ہے، عقیدت کے طور پر پیش کیا گیا نذرانہ ہے۔ اس ہدیے کو ایک گلدستے سے تشبیہ دیں تو بے جا نہ ہوگا، اس ہدیے کو ایک گلدستے سے اگر مشابہت دے تو غلط نہ ہوگا۔ اس تالیف میں حدیث مبارک یعنی اس کتاب کے اندر ایک حدیث فاطمۃ بضعۃ منی کو طرق کے ساتھ مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی الگ الگ طریق جو سند کے اندر طریق ہوتے ہیں تو الگ الگ اس کے ساتھ ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ یہ حدیث مبارک روایت کرنے والے محدثین کا ذکر بھی شامل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مخدومہ کائنات علیہ السلام کے صدقے ہمیں دونوں جہاں میں کامیابیاں، کامرانیاں اور سرفرازیاں عطا فرمائیں، آمین بجاہ سید المرسلین۔ فصل فی طرق الحدیث فاطمۃ بضعۃ منی، حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابن عیینۃ عن عمرو بن دینار عن ابن ابی ملیکۃ عن المسور بن مخرمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني متفق عليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه سمع مخرمة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم وقال فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها متفق عليه. تو یہ پہلی اور دوسری حدیث تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ سماعت کرے۔ عنوان ہے کتاب کا حدیث مبارک فاطمہ یعنی فاطمۃ بضعۃ منی کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اس کے طرق۔ پہلی حدیث بیان کر رہے ہیں ابو الولید ابن عیینہ عمرو بن دینار ابن ابی ملیکہ، اور ان حضرات نے جو ہے حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت کیا، اور وہ کہتے کہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، سو جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، لہذا جس نے اس کو ناراض کیا تو گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت ہے قتیبہ لیث سے، اور وہ ابن ابی ملیکہ سے، اور انہوں نے جو ہے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنو ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی رضی اللہ عنہ سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا۔ کس بات کی؟ کہ حضور علیہ السلام کہہ رہے بنو ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی رضی اللہ عنہ سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی، لیکن میں نے اجازت نہیں دیتا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ نیز یعنی ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی میری جان کا حصہ ہے، اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آپ حوالے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ آگے تیسری روایت کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ اخبرنی احمد بن جعفر القطیعی قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن ابي رافع عن المسور رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها رواه الحاكم وابو نعيم وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد وأيده الذهبي۔ حدیث نمبر 4 قال حدثنا ابو سعید مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثتنا بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن ابي رافع عن المسور هو ابن مخرمة قال مخرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يغيظني ما يغيظها وينشطني ما ينشطها۔ ذكره ابن كثير في تفسيره وقال وهذا الحديث له أصل في الصحيحين۔ تیسری حدیث کا ترجمہ سماعت کریں۔ احمد بن جعفر قطیعی نے روایت کیا ہے، عبداللہ بن احمد بن حنبل سے، اور عبداللہ جو ہے احمد بن حنبل سے، اور وہ جو ہے بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے، وہ عبداللہ بن جعفر سے، اور وہ بکر بنت مسور بن مخرمہ سے، اور وہ عبید اللہ بن ابی رافع سے، اور انہوں نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہ یعنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے،
جو شے یعنی جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو شے یعنی جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ اسے امام حاکم اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی اس کی سند جو ہے صحیح ہے، اور امام ذہبی نے بھی ان کی تائید کی ہے۔ چوتھی حدیث کا ترجمہ سماعت کرے۔ بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام ابو سعید وہ جو ہے عبداللہ بن جعفر سے، اور وہ ام بکر بنت مسور بن مخرمہ سے، اور وہ عبید اللہ بن ابی رافع سے، اور انہوں نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ جو چیز اسے غصہ دلاتی ہے وہ مجھے غصہ دلاتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ اسے حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں بیان کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس حدیث کی اصل جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وفی روایت حدیث نمبر 5، وفی روایت فاطمۃ بضعۃ منی یسعفنی ما اسعفها الاسعاف الذي هو القرب والإعانة وقضاء الحاجة أن ينالني ما نالها ويلم بي ما ألم بها، ذكره ابن الأثير وابن منظور الأفريقي والزبيدي۔ حدیث نمبر 6، حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها وینصبنی ما انصبها، رواہ احمد والترمذی واللفظ له والحاکم، وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح، وقال الحاکم هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین۔ پانچویں روایت کا ترجمہ سماعت کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے وہ میری مدد کرتا ہے۔ اسعاف سے مراد قرب، مدد اور حاجت روائی ہے۔ ایک لفظ ہے اسعاف کا، تو اسعاف سے مراد جو ہے قریب ہونا، مدد کرنا اور حاجت روائی، ضرورت کو پورا کرنا، یعنی جو چیز اسے پہنچتی ہے وہ مجھے بھی پہنچتی ہے، اور جو چیز اسے لاحق ہوتی ہے وہ مجھے بھی لاحق ہوتی ہے۔ اسے امام ابن الاثیر الجزری نے، ابن منظور افریقی اور زبیدی نے بیان کیا ہے۔ چھٹویں روایت کا ترجمہ، احمد بن منیع روایت کرتے ہیں اسماعیل بن علیہ سے، وہ ایوب سے، اور وہ ابن ابی ملیکہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اسے مشکل اور پریشانی میں ڈالنے والا مجھے مشکل اور پریشانی میں ڈالتا ہے۔ اسے امام احمد نے، ترمذی نے مذکورہ الفاظ میں، اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ اس کے بعد 7ویں روایت ملاحظہ فرمائیں، اور آپ اوپر جو ہے دونوں روایتیں 6 روایتیں جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ سماعت کر چکے ہیں۔ 7ویں روایت سماعت کریں۔ حدثنا عبداللہ بن احمد بن حنبل قال حدثني ابی احمد بن منیع قال وحدثنا محمد بن صالح بن الولید النرسی قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها ویغضبنی ما اغضبها، رواہ الطبرانی وابن ابی عاصم وابو نعیم۔ حدیث نمبر 8، حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن ابن الزبیر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعۃ منی یغیظنی ما یغیظها، وقال مرۃ اخری یؤذینی ما آذاها۔ 7 اور 8 کا پہلے ترجمہ سماعت کریں، اور حوالے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔
عبداللہ بن احمد بن حنبل احمد بن منی سے، اور پھر تحویل سند ہے۔ پھر کہتے ہیں محمد بن صالح بن ولید النرسی، وہ محمل بن ہشام سے، اور وہ اسماعیل بن علیہ سے، اور وہ ایوب سے، اور وہ ابن ابی ملیکہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو شے یعنی جو چیز اسے اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، وہ مجھے بھی اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اور جو اسے غضبناک کرتی ہے، جو چیز اسے غصے میں لاتی ہے، وہ مجھے بھی غضبناک کرتی ہے۔ اسے امام طبرانی، ابن ابی عاصم اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ 8ویں روایت کا ترجمہ سماعت کریں۔ محمل بن ہشام اسماعیل بن ابراہیم سے، اور وہ ایوب سے، وہ ابن ابی ملیکہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو شے جو چیز اسے غصہ دلاتی ہے، وہ مجھے بھی غصہ دلاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شے جو چیز اسے اذیت پہنچاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، وہ مجھے بھی اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ اسے امام بزار نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9 سماعت کرے۔ حدثنا عبداللہ بن احمد قال حدثنی ابی قال حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم قال حدثنا عبداللہ بن جعفر قال حدثتنا ام بکر بنت مسور بن مخرمة عن عبید اللہ بن ابی رافع عن المسوری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ مضغة منی یقبضنی ما قبضها ویبسطنی ما بسطها، رواہ احمد والبیہقی وابن عساکر۔ نبی روایت کا ترجمہ سماعت کرے۔ حضرت عبداللہ بن احمد روایت کرتے ہیں احمد بن حنبل سے، وہ بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے، اور وہ عبداللہ بن جعفر سے، وہ ام بکر بن مسور بن مخرمہ سے، اور وہ عبید اللہ بن ابی رافع سے، اور انہوں نے مسور رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو شے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ اسے امام احمد اور بیہقی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 10 سماعت کریں۔ اخبرنا محمد بن خالد بن خلی قال حدثنا بشر بن شعیب قال عن ابیہ عن الزہری قال اخبرنی علی بن حسین ان المسور بن مخرمة اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فاطمة مضغة منی، رواہ النسائی فی الکبریٰ واحمد فی الفضائل۔ 11ویں حدیث سماعت کرے۔ اب اس میں جو ہے ابتدا الحارث بن مسکین سے ہے، تو حدثنا الحارث بن مسکین یا اخبرنا الحارث بن مسکین قراءة علیہ وانا اسمع عن سفیان عن عمر عن ابن ابی ملیکة عن المسور بن مخرمة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فاطمة مضغة منی من اغضبها اغضبنی، رواہ النسائی فی الکبریٰ والخصائص۔ 12ویں حدیث کو بھی سماعت کریں۔ اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبی قال حدثنا سعید بن مسعود قال حدثنا یزید بن ہارون واخبرنا احمد بن جعفر القطیعی قال حدثنا عبد اللہ بن احمد بن حنبل قال حدثني ابی قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا اسماعیل بن ابی خالد عن ابی حنظلة رجل من اہل مکة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما فاطمة مضغة منی فمن آذاها فقد آذانی، رواہ الحاکم وقال هذا حدیث صحیح الاسناد۔ 10ویں حدیث کا ترجمہ سماعت کرے کہ محمد بن خالد بن خلی روایت کرتے ہیں بشر بن شعیب سے، اور وہ بشر جو ہے شعیب سے، اور وہ زہری سے، وہ علی بن حسین سے،
انہوں نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اسے امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اور احمد نے فضائل الصحابہ میں روایت کیا ہے۔ امام نسائی نے حارث بن 11ویں روایت کا ترجمہ، امام نسائی نے حارث بن مسکین کے سامنے پڑھا اور سفیان سے سنا ہے، عمرو بن ابی ملیکہ، انہوں نے جو ہے عمرو بن ابی ملیکہ سے، اور انہوں نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اسے غضبناک کرتا ہے غصے میں لاتا ہے، وہ مجھے بھی غضبناک کرتا ہے غصے میں لاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسے امام نسائی نے السنن الکبریٰ اور خصائص علی میں روایت کیا ہے۔ 12ویں حدیث کا ترجمہ سماعت کرے۔ ابو العباس محمد بن احمد المحبوبی روایت کرتے ہیں سعید بن مسعود سے، اور وہ یزید بن ہارون سے، اور وہ احمد بن جعفر القطیعی سے، اور وہ عبداللہ بن احمد بن حنبل سے، اور وہ عبداللہ جو ہے احمد بن حنبل سے، اور وہ یزید بن ہارون سے، اور وہ اسماعیل بن ابی خالد سے، اور انہوں نے ابو حنظلہ رضی اللہ عنہ سے جو کہ اہل مکہ میں سے ایک شخص ہیں ان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ایذا دی تکلیف دی گویا اس نے مجھے ایذا دی تکلیف دی۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس حدیث کی سند جو ہے صحیح ہے۔ 13ویں روایت کو سماعت کریں۔ اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرني ابي عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال خطب علي ابنة ابي جهل الى عمها الحارث بن هشام فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن حسبها تسألني قال علي رضی اللہ عنہ قد اعلم ما حسبها ولكن اتأمرني بها فقال لا فاطمة مضغة مني ولا احسب الا وانها تحزن او تجزع فقال علي رضی اللہ عنہ لا آتی شيئا تكرهه رواه الحاکم وابن ابی شیبة واحمد في الفضائل وقال الحاکم هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین۔ ترجمہ سماعت کریں۔ احمد بن جعفر القطیعی عبداللہ بن احمد بن حنبل سے، اور وہ احمد بن حنبل سے، اور وہ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ سے، اور وہ ابو زائدہ سے، یعنی یحییٰ جو ہے ابو زائدہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ شعبی سے نقل کرتے ہیں۔ یعنی یحییٰ بن زکریا ابو زائدہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ شعبی سے، اور انہوں نے سوید بن غفلہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو اس کے چچا حارث بن ہشام کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا۔ ابو جہل کی بیٹی کو اس کے چچا حارث بن ہشام کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کے حسب کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کا حسب جانتا ہوں، اس کا خاندان جانتا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے اس سے شادی کا حکم دیتے ہیں؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام بھیجا نکاح کا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مشورہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس کے حسب کے بارے میں جانتے ہو، مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا حسب جانتا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے شادی کا حکم دیتے ہیں کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ اس بات سے غمزدہ اور پریشان ہو جائے گی
کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تم ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرو گے تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو انہیں ناپسند ہو، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو کام ناپسند ہے میں ویسا کام نہیں کروں گا، یعنی میں اب اس نکاح سے رک جاؤں گا، یہ جو میرا نکاح کا ارادہ ہے تو میں اس ارادے کو ترک کر دوں گا۔ اسے امام حاکم، ابن ابی شیبہ اور احمد نے فضائل الصحابہ میں روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ حدیث نمبر 14 سماعت کرے۔ حدثنی ابو عبید الصیرفی قال حدثنا الفضل بن الحسن المصری قال حدثنا عبد الله بن عمر القواریری قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبان القرقرشي قال أن عبد الله بن الحسن بن علي رضي الله عنه دخل يوما على عمر بن عبد العزيز وهو حديث السن وله وفرة، فرفع عمر رضي الله عنه مجلسه وأقبل عليه وقضى حوائجه ثم أخذ بعكنة من عكنه فغمزها حتى أوجعه وقال أذكرها عندك للشفاعة، فلما خرج ليم على ما فعل به فقال حدثني الثقة حتى كأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فاطمة بضعة مني يسرني ما يسرها وأنا أعلم أن فاطمة رضي الله عنها لو كانت حية لسرها ما فعلت بابنها. قالوا فما غمزك بطنه وقولك ما قلت؟ فقال غنه ليس أحد من بني هاشم إلا وله شفاعة ورجوت أن أكون في شفاعة هذا. ترجمہ سماعت کریں۔ ابو عبید سیرفی ابو عبید سیرفی روایت کرتے ہیں فضل سے، فضل بن حسن المصری سے، وہ عبداللہ بن عمر القواریری سے، اور وہ یحییٰ بن سعید سے۔ انہوں نے سعید بن ابان القرشی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، جبکہ ابھی وہ نوعمر تھے اور سر پر بال گھنے تھے، ان کے عمر بھی کم تھی اور سر پر بال بھی جو ہے گھنے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مجلس برخاست کی، ختم کر دی، اور ان کی طرف استقبال کے لیے بڑھے اور ان کی جملہ حاجات کو، جتنی بھی ضرورتیں تھیں اس کو پورا کیا۔ پھر محبت بھرے انداز میں ان کے پیٹ کی سلیٹوں میں سے ایک کو پکڑا اور اسے چوب لگائی، یعنی پکڑ کر جو ہے اس کو چوب لگائی، یہاں تک کہ انہیں تکلیف محسوس ہوئی، کچھ دبایا۔ پھر فرمایا کہ میں نے اسے آپ کے پاس شفاعت کی یاد دہانی کے لیے چھوڑا ہے۔ پھر جب وہ شہزادے چلے گئے تو انہوں نے اپنے مشفقانہ فعل پر بھی پشیمان ہوتے ہوئے کہا، ایک ثقہ راوی نے مجھے بتایا ہے اور مجھے اس بات پر اتنا یقین ہے کہ گویا میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں۔ کس بات کو سن رہا ہوں؟ کہ بے شک فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا زندہ ہوتی تو جو حسن سلوک آج میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا یہ انہیں ضرور خوش کرتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے
حضرت فاطمہ کے خاندان کے چشم و چراغ پر جو ہے رحم کیا، عفو درگزر کا اور اکرام کا معاملہ کیا۔ تو جو حسن سلوک آج میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا یہ انہیں ضرور خوش کرتا۔ تو لوگوں نے کہا آپ کا شہزادے کے پیٹ کو چوب لگانا اور انہیں وہ کچھ کہنا جو آپ نے کہا ہے، اس کا اصل ماجرا کیا ہے؟ بھئی آپ نے پیٹ میں جو چوب لگائی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بظاہر ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا اصل ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات گنگناؤ کہ بنو ہاشم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے پاس شفاعت کا حق نہ ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کی شفاعت کا مستحق ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کی شفاعت کا مستحق ہوں۔ حدیث نمبر 15 کو ملاحظہ فرمائیں۔ حدثنا ابو سہل احمد بن محمد بن زیاد القطان ببغداد قال حدثنا اسماعیل بن اسحاق القاضی قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروی قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ابي رافع عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها۔ رواہ احمد والحاکم واللفظ له والطبرانی وابن عاصم وابن ابی عاصم وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد۔ ابو سہل احمد بن محمد بن زیاد القطان نے بغداد میں اسماعیل بن اسحاق القاضی سے اور انہوں نے اسحاق بن محمد الفروی سے اور انہوں نے عبداللہ بن جعفر الزہری سے اور انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی رافع سے اور انہوں نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری شاخ ہے، جس شے سے اسے خوشی ہوتی ہے، جس چیز سے اس کو خوشی ہوتی ہے اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس شے سے جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اسے امام احمد نے، حاکم نے مذکور الفاظ میں، طبرانی اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی اسناد یعنی سند جو ہے صحیح ہے۔ التعلیقات، یہاں سے جو ہے تعلیقات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یعنی ائمہ حدیث کے اقوال کو ذکر کریں گے۔ ابھی تک جو ہے احادیث مبارکہ سے جو ہے تائید کر رہے تھے فاطمۃ بضعۃ منی کے تعلق سے، اب جو ہے تابعین وغیرہ کے اقوال اور ائمہ حدیث وغیرہ کے اقوال کو ذکر کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ قال الامام النووی والعینی قال العلماء فی هذا الحدیث تحریم ایذاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بكل حال وعلى كل وجه وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا۔ وقال الحافظ العسقلاني وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة سلام الله عليها، فكل من وقع منه في حق فاطمة سلام الله عليها شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح، ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد۔
تو یہ دو قول یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں کہ امام نووی کا اور ایک حافظ ابن حجر عسقلانی کا۔ پہلا قول امام نووی کا سنیں۔ امام نووی اور عینی فرماتے ہیں کہ علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث مبارک میں کسی بھی حال میں اور کسی بھی صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی حال میں حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے کی حرمت بیان کی گئی ہے، یعنی چاہے وہ ایذا کسی ایسی شے سے ہی پیدا ہو جو اصلاً مباح ہو، یعنی وہ تکلیف کسی ایسی چیز سے ہی پیدا ہو جائے، یعنی تکلیف ہو رہی ہے ایسی چیز سے جو اصل کے اعتبار سے جائز ہے، تب بھی وہ ایذا جو ہے حرام ہے، حضور علیہ السلام کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اب اس باب کی دوسری حدیث یعنی دوسری تعلیق کو ذکر کر رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس شخص کی جانب سے اذیت دیے جانے کی حرمت کا بیان ہے، تکلیف دیے جانے کے حرام ہونے کا بیان ہے، جو اپنی ایذا رسانی سے، اپنی تکلیف پہنچانے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، تکلیف دینا بالاتفاق حرام ہے، سب کے نزدیک حرام ہے، خواہ وہ ایذا قلیل ہو، چاہے وہ ایذا تھوڑی ہو یا یعنی قلیل ہو یا کثیر، یعنی تھوڑی ہو یا زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر، یقینی طور پر فرمایا ہے کہ ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو فاطمہ کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا پہنچاتی ہے، لہذا ہر وہ شخص جس کی طرف سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق میں گستاخی ہوئی، جس سے انہیں ایذا پہنچی، گویا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس پر یہ خبر صحیح گواہ ہے، خبر صحیح یعنی صحیح حدیث گواہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے ان کے لخت جگر کو شہید کرنے سے بڑھ کر کوئی ایذا نہیں ہو سکتی۔ حضور یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے سے بڑھ کر کوئی ایذا نہیں ہو سکتی، کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، سب سے بڑی تکلیف یہ ہے۔ لہذا استقراء سے اس حقیقت کو، یعنی چھان بین سے اس حقیقت کو جانا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کا مرتکب ہوا، جس نے بھی یہ کام کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اسے جلد اس دنیا میں بھی سزا ملی، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً شدید تر ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ تیسری تعلیق، قال الامام القسطلانی فی ذیل حدیث فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی زاد فی روایۃ ویؤذینی ما آذاها قالوا ففیہ تحریم ایذائہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل حال وعلی کل وجہ وإن تولد الإيذاء مما أصله مباح وهذا من خصائصه۔ چوتھی تعلیق، قال الملا علی القاری فی هذا الحديث تحریم ایذاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بكل حال وعلى كل وجه وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو من خواصه صلوات الله وسلامه علیہ۔ پانچویں تعلیق علامہ مناوی کی، قال العلامة المناوی استدل به السہیلی على ان من سبها کفر لأنه يبغضه وأنها افضل من الشیخین۔ حوالے جو ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ اب تین تعلیق عربی میں پیش کی گئی، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کسی بھی حال میں اور کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں اور کسی بھی صورت میں اس کا ایک مرتبہ ترجمہ اور سماعت کر لے، تیسری نمبر کی جو ہے۔ امام قسطلانی نے حدیث مبارک فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے رضی اللہ عنہ، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اس کے ذیل میں کہا ہے
کہ ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ جو شے جو چیز اسے ایذا دے تکلیف دے وہ مجھے بھی ایذا دیتی ہے تکلیف دیتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اس حدیث مبارک میں ہر حال اور ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کی حرمت کا بیان ہے، تکلیف دینے کے حرام ہونے کا بیان ہے، اگرچہ وہ ایذا کسی ایسی شے سے پیدا ہوتی ہو، تکلیف کسی ایسی چیز سے پیدا ہوتی ہو جو اصلاً مباح ہی کیوں نہ ہو، جائز ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ چوتھی یہ تعلیق، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کسی بھی حال میں اور کسی بھی صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کو تکلیف دینا حرام ہے یہ بتلایا گیا ہے، اگرچہ وہ ایذا کسی ایسی شے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تکلیف کسی ایسی چیز کے ذریعے یعنی وہ تکلیف کسی ایسی چیز کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو جس کی اصل مباح ہے، جائز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ مباح کا مطلب جائز، یعنی کہ تکلیف ایسی چیز کے ذریعے سے دی گئی ہو جس کی اصل جائز ہو، تب بھی جو ہے تکلیف دینا حرام ہے۔ پانچویں تعلیق، علامہ مناوی بیان کرتے ہیں کہ امام سہیلی نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے کہ جس نے سیدہ کائنات کو برا بھلا کہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو برا بھلا کہا تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اس طرح اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کیا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ سیدہ کائنات علیہ السلام کا رتبہ مرتبہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی افضل ہیں۔ امام سہیلی نے اس سے دلیل پیش کی کہ جس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو برا بھلا کہا اس نے کفر کیا، کیونکہ اس طرح اس نے کیا کیا، برا کہہ کر حضور علیہ السلام کو غضبناک کیا۔ اب یہاں یہ عبارت ذکر کی گئی کہ یہ اس لیے بھی کہ سیدہ کائنات کا رتبہ شیخین سے بھی افضل ہے، تو یہ اب کس وجہ سے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جیسا کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ باقی اگر یعنی ہم سے سمجھانے میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اللہ رب العالمین اسے معاف عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد چھٹی تعلیق سنیں، وقال المناوی ایضا قال الشریف السمہودی ومعلوم ان اولادها بضعة منها فيكونون بواسطتها بضعة منه ومن ثم لما رأت ام الفضل في النوم ان بضعة منه وضعت في حجرها اولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تلد فاطمة عليه السلام غلاما فيوضع في حجرها فولدت الحسن فوضع في حجرها فكل من يشاهد الآن من ذريتها بضعة من تلك البضعة وإن تعددت الوسائط ومن تأمل ذلك انبعث من قلبه داعي الإجلال لهم وتجنب بغضهم۔ ساتویں تعلیق، قال الآلوسی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اربع نسوة سادات عالمهن مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأفضلهن علما فاطمة، والذي أميل إليه أن فاطمة البتولة أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث أنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بل ومن حيثيات أخرى أيضا، ولا يعكر على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها عليها من بعض الجهات، وبحيثه من الحيثيات إذا البدعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء، وأين الثريا من يد المتناول. ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة رضي الله عنها الذاهب إلى خلافها الكثير، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ثلثي دينكم عن الحميراء، وأنت تعلم ما في هذا الاستدلال، وأنه ليس بنص على أفضلية الحميراء على الزهراء. وأما أولا فلأن قصارى ما في الحديث الأول على تقدير ثبوته إثبات أنها عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلثاء الدين، وهذا لا يدل على نفي العلم المماثل لعلمها عن بضعته صلى الله عليه وسلم، ولعلمه أنها لا تبقى بعده زمنا معتدا به يمكن أخذ الدين منها فيه، لم يقل فيها ذلك، ولو علم لربما قال: خذوا كل دينكم عن الزهراء، على أن قوله صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترته لا يفترقان حتى يردا علي الحوض، يقوم مقام ذلك الخبر، وزيادة كما لا يخفى كيف لا. وفاطمة رضي الله عنها سيدة تلك العترة. اب حدیث نمبر یہ تعلیق نمبر 6 ملاحظہ فرمائیں، اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ علامہ مناوی مزید بیان کرتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں کہ امام شریف سمہودی نے فرمایا ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدہ کائنات علیہ السلام کی اولاد اور ان کے جسم کا حصہ ہے۔ سیدہ کائنات کی اولاد ان کے جسم کا حصہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدہ کائنات کی اولاد ان کے جسم کا حصہ ہے، تو ان کے واسطے سے ان کی اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہوئی۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں آ گرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا حضرت ام فضل کی گود میں آ کر گرا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل کے اس خواب کی تعویل یہ فرمائی، مطلب یہ بتلایا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوگی جسے ان کی گود میں رکھا جائے گا، ام فضل کی گود میں اس بچے کو رکھا جائے گا۔ پھر سیدہ کائنات کے ہاں امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، تو انہیں ان کی گود میں رکھا گیا۔ لہذا آج کے زمانے میں جو بھی شخص سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہے، وہ کئی واسطوں سے اسی ٹکڑے کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص بھی اس مذکورہ مسئلے میں غور و فکر کرتا ہے، جو مسئلہ بھی بتلایا گیا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے دل میں اہل بیت کی قدر و منزلت، مقام و مرتبہ اور عظمت اور رفعت کا، ان کی بلندی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھنے سے بچ جاتا ہے۔ 7ویں تعلیق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں اپنے اپنے وقت کی سردار ہیں۔ نمبر 1 مریم بنت عمران، نمبر 2 آسیہ بنت مزاحم، نمبر 3 خدیجہ بنت خویلد، اور نمبر 4 فاطمہ بنت محمد۔ یہ 4 عورتیں اپنے اپنے وقت کی سردار ہیں۔ ان سب میں علم کے اعتبار سے افضل فاطمہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ امام آلوسی فرماتے ہیں کہ جس شے کی طرف میں مائل ہوں، میرا میلان ہے، جھکاؤ ہے، وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہا پہلے اور بعد میں آنے والی تمام خواتین سے افضل ہے۔
صرف یہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا حصہ ہیں، بلکہ وہ کئی اور حیثیتوں سے بھی افضل ہیں، دوسری حیثیت سے بھی وہ افضل ہیں۔ سیدہ کی فضیلت، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کی اس حقیقت کو سابقہ روایات بھی، جو روایت پہلے گزر چکی، وہ بھی مشکوک نہیں کر سکتی، شک شبے والا نہیں بنا سکتی کہ جن کے ذریعے مذکورہ تین خواتین، یعنی تین جو خواتین کا بھی تذکرہ ہوا، ان کی مختلف حیثیتوں میں سے کسی ایک حیثیت کے اعتبار سے سیدہ پر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت مراد لی جا سکے، کیونکہ پوری کائنات کی روح اور کل موجودات کے سردار کا حصہ ہونا، کائنات کی روح حضور علیہ السلام ہے اور کل موجودات کے سردار بھی حضور علیہ السلام ہیں، تو ان کا حصہ ہونا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا کی امتیازی شان ہے۔ میرا نہیں خیال، یعنی مجھے نہیں خیال کہ اس فضیلت کا کسی بھی شے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ تو کیونکہ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے زمین کی کسی شے کا اوج ثریا سے مقابلہ کیا جائے، جو ممکن نہیں۔ یعنی ایک کمپیئر اگر کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے اس طرح سے مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ثریا کی زمین کی کسی چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ ثریا کی بلندی سے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اگرچہ کئی علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ تم اپنا 2/3 دین حمیرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لو، تو اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت کو ظاہر کیا ہے۔ اس استدلال کی حقیقت آپ کو، دلیل پیش کرنے کی حقیقت یا دلیل حاصل کرنے کی حقیقت آپ کو بخوبی معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے، اور حضرت حمیرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیدہ زہرا علیہ السلام پر فضیلت پر کوئی نص وارد نہیں ہوئی، کوئی دلیل نہیں آئی۔ اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس قدر عالمہ فاضلہ ہیں کہ ان سے 2/3 دین لیا جائے، مگر یہ بات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی علمی فضیلت کی نفی نہیں کرتی، انکار نہیں کرتی، اس میں رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد زیادہ عرصہ، زیادہ وقت حیات نہیں رہے گی، ظاہری طور پر آپ روئے زمین پر زیادہ وقت نہیں رہیں گے کہ ان سے دین سیکھا جا سکے، اس لیے ان کے بارے میں اس طرح کا قول بھی ارشاد نہ فرمایا کہ بھئی وہ کم وقت رہیں گے اس لیے تم ان سے دین نہیں لوگے، تم 2/3 دین یعنی دین کا زیادہ حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگے، یہ مطلب بتلایا جا رہا ہے کہ اس لیے ان کے بارے میں اس طرح کا قول بھی ارشاد نہ فرمایا۔ اگر انہوں نے طویل عرصہ زندہ رہنا ہوتا، یعنی وہ اگر طویل ایک لمبے زمانے تک زندہ رہنا ان کے لیے ہوتا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنا سارا دین فاطمۃ الزہرا سے حاصل کرو۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ بے شک میں تم میں 2 معزز اور مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بے شک میں تم میں 2 معزز اور مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری عطرت یعنی اولاد، کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے، اور اس خبر کے قائم مقام ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس عطرت کی سردار ہیں کہ جس عطرت کے تعلق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے
ابھی جو بات ارشاد فرمائی آپ نے سماعت کی، تو اس طرح سے یہ باب مکمل ہوا۔ اور اب ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی وفی روایت فاطمۃ مضغۃ منی۔ تو اس حدیث کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ وہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ ائمہ صحاح ستہ اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں جو روایت کیا ہے، تو اس کی کچھ تفصیل کو ذکر کیا جائے گا، اور اس تفصیل کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہنے میں سننے میں اگر کوئی لغزش اور کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔